ماسک میں ہنسی چھپا نہیں پاؤ گے. ایک صاحب کہیں سے ہدیہ مل گیا تو بکرا منڈی میں جا کر بکرا لے کر بڑے خوش خوش جا رہے تھے اور راستے بھر میں بریانی کا مزہ کیا ہوگا, کباب کا مزہ کیا ہوگا, سب سوچتے ہوئے جا رہے تھے. راستے میں دارالعلوم امام ربانی کے 4 طلبہ کھڑے تھے. سنا ہے اس مدرسے کے طلبہ بہت ذہین ہوتے ہیں, شارپ ہوتے ہیں, چالاک ہوتے ہیں. ان کے اساتذہ کی تربیت بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے. تو ان چاروں نے سوچا کہ یار آج موقع ہے, اور ایک پلان بنایا اور کھڑے ہو گئے راستے میں. بکرا منڈی کے اور مولانا صاحب کے گھر کے بیچ کے راستے میں کھڑے ہو گئے. اور جیسے ہی مولانا صاحب پہلے لڑکے کے قریب پہنچے بکرا لے کر, تو بہت جھک کر احترام سے سلام کیا اور بڑے حیرت سے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کتا کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو مولانا صاحب نے کہا تمہارا دماغ خراب, لگتا ہے لاک ڈاؤن میں گھر میں رہ کر بہت پاگل ہو گئے, تم کو جلدی مدرسے واپس جانا چاہیے. یہ بکرا ہے کہ کتا؟ دیکھ رہے ہو اس کے سینگ دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا صاحب مولانا صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں, آپ استاد ہیں, مگر ہے تو یہ کتا. موسم ہٹ, بدتمیز کہیں تھا, چل آنا مدرسے بتاؤں گا. پھر اب دوسرا ملا, دوسرے نے تھوڑا اور 80 ڈگری جھک کر سلام کیا. کہا کہ حضرت یہ کیا ہے, کتا, اور آپ اتنے مقدس ہستی اور کتا. اب مولانا صاحب تھوڑا سا گڑبڑائے اور پھر کہنے لگے ایک وہی نہیں تھا, تم بھی لگتا ہے بیمار ہو. یہ بکرا ہے گدھے, بکرا, کتا کدھر سے دکھ رہا ہے؟ سر سے پیر تک بکرا ہے. اس نے کہا صاحب آپ جو کچھ فرماتے ہیں سچ ہوگا, مگر ہے تو یہ کتا. مولانا صاحب نے اس کو بھی ڈانٹا اور آگے بڑھے. گھر کا راستہ بھی لمبا ہوتا چلا جا رہا تھا, ایسے موقع پہ ہوتا بھی ہے. پھر تیسرا ملا, پھر اس نے وہی ڈائلاگ بولا. اب مولانا صاحب تھوڑے پریشان ہوئے کہ بھائی معاملہ کیا ہے, کہیں مجھے سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی, میری آنکھوں میں کوئی عمل تو نہیں ہو گیا. لیکن ڈٹ کر جواب دیا, ہمت کر کے, آواز تھوڑی زور سے کم نکلی اور یہ کہا کہ بیٹا یہ کتا نہیں ہے, بکرا ہے. اس کا ابا بھی بکرا تھا, اس کا دادا بھی بکرا تھا, اس کا پورا شجر نسب میرے پاس ہے. حضرت ہم آپ کی بات کو جھٹلا کیسے سکتے ہیں, آپ اتنے متقی بزرگ آدمی. ٹھیک, اب 3 سے نکلے تو چوتھا آیا. اوہو, اس نے کہا حضرت قیامت قریب ہے. کیوں, کیا بات؟ کہ حضرت آپ جیسے پاک باز آدمی اور کتا لے جا رہے, مر جاؤں گا, مر ڈالوں گا, آپ کو کتا نہیں لے جانے دوں گا. اگر اتنی ضروری ہے تو میں پہنچاؤں گا آپ کے گھر, آپ کو نہیں لے, میں ہو ہی نہیں سکتی. نہیں, آپ نہیں جائیں گے اس کے لیے. اب مولانا صاحب پریشان. مولانا صاحب نے پوچھا ہلکی آواز, کیا واقعی کتا ہے؟ سچ کہہ رہے ہو, قسم کھا سکتے ہو؟ کیا مشکل ہے, ایک بار اور سر. 99 بار تو جھوٹی قسم کھائی چکے تھے, 100 اور سے. حضرت کون سی قسم کھاؤں, جو قسم آپ کہیے وہ کھا لوں, یہ کتا ہے. تو بس
اب تک تو وہ لڑکوں کو ڈانٹ رہے تھے، اب انہوں نے کتے کو بگایا. ہٹ! بددعا دی، کم بخت نے مجھے بکری کے بجائے کتا دے دیا. ایسا قنوت نازلہ پڑھ کے دعا کروں گا کہ رات میں چھت گرے گی اور سب مریں گے. لے جاؤ کتا. لڑکے بکرے کو لے گئے، جھاڑی میں لے جا کے بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر شام کو شاندار دعوت ہوئی. جس طرح 4 لڑکوں کے کہنے پر مولانا صاحب کو یقین آ گیا کہ یہ بکرا نہیں کتا ہے، ویسے ہی ہم کو نیتاؤں کے کہنے پر یقین آ گیا کہ ہم اقلیت ہیں. اقلیت ہے. جب صبح شام ہر وقت ایک ہی لفظ سنیں گے اور مسلمان قائدین اور علماء بھی وہی اقلیت 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 اقلیت، کیا بکواس ہے یہ. قرآن مجید کے پر یقین رکھنے والا وہ قوموں کی تعداد کے حساب سے قوموں کی فتح و شکست کے اصول سمجھتا ہے. کیا تعلق تعداد سے؟ اندرونی ہمت و حوصلہ، نفسیاتی کیفیت، قدموں کا جمع رہنا، اللہ کا کثرت سے یاد کرنا، اللہ کا اور رسول کا ہر معاملے میں کہنا ماننا، اور آپس کے اختلافات سے بچنا، اور آخر میں وَاصْبِرُوا. اور دیکھو، مقابلے کے میدان میں آؤ گے تو کچھ نہ کچھ تو تکلیفیں ہوں گی. تم یہ سوچو کہ مقابلہ کریں اور تکلیف کوئی نہ ہو، یہ تو بالکل ایسا ہو گیا کہ جیسے فٹ بال کی 2 ٹیمیں میچ کھیل رہی ہوں اور ایک ٹیم کے کھلاڑی انٹرول میں کوچ سے آ کر شکایت کریں کہ سر ان کو سمجھائیے وہ گول کر رہے ہیں. دیکھیے، یہ کہہ دیجئے وہ مان جائیے، ان سے کہیے مان جائیں، وہ گول وول نہ کریں. تو کیا وہاں گلاب کے پھول برسانے آئے تھے؟ اگر ہم مقابلے کے میدان میں ڈٹیں گے تو تکلیفیں تو آئیں گی. پھر کیا شکایت کرنا کہ تکلیفیں آ رہی ہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ دوسروں کو دیکھنے میں وہ تکلیفیں لگیں گی، لیکن جس کو تکلیف دی جا رہی ہے اس کو اسی تکلیف میں وہ لذت آئے گی جو اس کو کبھی کسی اور لذت میں نہیں آئی تھی. یہ تو کوئی ابراہیم علیہ السلام سے پوچھے کہ زندگی میں کبھی ان کو اتنی ٹھنڈی ہوا محسوس ہوئی تھی جتنی آگ کے الاؤ میں بیٹھ کر محسوس ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی، لا تتمنوا لقاء العدو وَإِذَا ابْتُلِيتُمْ فَاصْبِرُوا. دیکھو، دشمن سے جنگ ہو جائے، مقابلہ ہو جائے آمنے سامنے کا، اس کی تمنا کبھی مت کرنا، اور اللہ سے عافیت مانگتے رہنا. لیکن اگر پڑ جائے موقع تو گھبرانا مت، مضبوطی سے جمے رہنا. اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کی فوری توفیق دے. اس وقت کی شدید ضرورت ان ہدایات پر عمل ہے. کفر کی دنیا کفر کی بنیاد پر ایک دوسرے کی حامی و مددگار بن چکی ہے. صاف لفظوں میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں، کفر کی دنیا آپس کے ساتھ کو ایک طرف رکھ کر وہ کفر کی بنیاد پر ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے.
والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کرنے کے بعد ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. اگر تم نے ایمان کی بنیاد پر آپس میں تعلقات نہ بنائے اور صرف ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت، حمایت اور تائید کا مزاج نہ بنایا، مسلکوں کی بنیاد پر الگ الگ تم گروہوں میں بٹے رہے، جماعتوں کی بنیاد پر، اداروں کی بنیاد پر، علاقوں کی بنیاد پر، زبانوں کی بنیاد پر اگر تم بٹے رہے تو یاد، اگر یہ اس سے کیا ہوگا، زمین میں، دنیا میں فتنہ و فساد برپا ہو کر رہے گا بہت بڑے پیمانے پر. فتنة فی الارض وفساد کبیر، بہت بڑے پیمانے پر. ہر عمل کا الگ اثر ہوتا ہے، یاد رکھیں، ہر عمل کا الگ اثر ہوتا ہے. نمک کا اثر الگ ہے، شکر کا الگ ہے، ہر کھانے پینے کی چیز کا اثر، اسی طرح ہر عمل کا اثر الگ ہے. نماز کا اثر الگ ہے، روزے کا اثر الگ ہے، تلاوت کا اثر الگ ہے. اگر تم نماز روزہ کرتے بھی رہے لیکن آپس میں تعلقات ایمان کی بنیاد پر نہ بنائے، ایک مضبوط اور متحد امت کلمے کی بنیاد پر نہ بنے، تو تمہاری نماز، روزے اور بقیہ سب اعمال زمین میں فتنہ و فساد کو روک نہیں پائیں گے. ہر عمل کا الگ اثر ہوتا ہے. سالن میں سب چیزیں پڑ جائیں لیکن نمک نہ پڑے، ذائقہ نہیں آئے گا. کوئی جواب دے کہ صاحب میں نے تو یہ بھی ڈال دیا، وہ بھی ڈال دیا، یہ بھی ڈال دیا، وہ بھی ڈال دیا، یہ بھی ڈال دیا، وہ بھی ڈال دیا، ایک نمک ہی تو نہیں پڑا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کہیں کہ بھئی ہم تو یہ نیکی بھی کرتے ہیں، یہ کام بھی کرتے ہیں، وہ کام بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپس میں ہمارا ایمان کی بنیاد پر رشتہ نہ ہوا، کلمے کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بنے، اور علاقوں کی بنیاد پر یا دوسری بنیادوں پر ہم اگر الگ الگ اور پھٹے پھٹے اور ٹوٹے ٹوٹے جدا جدا رہے تو کبھی بھی ہمیں غلبہ نصیب نہیں ہو سکتا. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. برداشت کرو، کچھ تکلیفیں اگر آئیں تو ان کو برداشت کرنا، خطرے اگر آئیں درپیش ہوں تو ان کو برداشت کرنا، ہمت سے کام لینا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی مدد، معیت انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو ناقابل برداشت چیزوں کو بھی برداشت کرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں. انہی کو اللہ تعالیٰ انہی کی مدد کرتا ہے، انہی کو غلبہ نصیب فرماتا ہے، انہی کو کامیاب کرتا ہے. بس آج کی مجلس میں اتنا ہی. یہی 5 ہدایات، اس کو اپنا ایک لائحہ عمل بنائیے، اپنی شخصیت اور کردار کا اٹوٹ انگ بنائیے، لازمی اور بنیادی حصہ بنائیے. ہمیں محسوس ہونا چاہیے، ہم میں سے ہر شخص کو، کہ ہم میدان عمل میں ہیں اور مقابلے کے میدان میں. مقابلے کے میدان میں جس کو جو ڈیوٹی دی جائے وہ کرتا ہے، لیکن اس کو بھی یہ محسوس ہوتا رہتا ہے کہ میں بھی فوج کا ایک حصہ ہوں. وہ چاہے
فوج کا کچن چلاتا ہوں، چاہے وہ فوج کی گاڑیوں کا ڈرائیور ہو، چاہے وہ فوج کا انجینئر ہو، چاہے وہ فوج کا ڈاکٹر ہو، لیکن وہ محسوس کرتا ہے کہ میں بھی اسی مقابلہ کرنے والی ٹیم کا حصہ ہوں۔ اس کو بھی پوری ٹریننگ ملتی ہے، اس کو بھی پوری تربیت ملتی ہے، اس کو بھی تمام عہدے ملتے ہیں، اعزاز ملتے ہیں۔ ہم سب کو یہ محسوس کرنا چاہیے اور دونوں پہلوؤں میں ہم کو ترقی کرنی ہوگی، خدمت خلق کے میدان میں، انسانیت کی محبت کے میدان میں، نفرتوں کا جواب محبت سے دینے کے میدان میں، پوری انسانی برادری سے، خاص طور پر اپنے ملک کے باشندوں سے غربت اور جہالت کی لعنتوں کو دور کرنے کے لیے منصوبہ بند کوششوں کے میدان میں، اس میں بھی ہم کو ترقی کرنی ہوگی، اور عزیمت، استقامت، بہادری، جرت، غیرت و حمیت، ان سب پہلوؤں سے بھی ہمیں اپنے کو مضبوط بنانا ہوگا۔ دونوں پٹریوں پر جب گاڑی چلے گی تب انشاءاللہ ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ یہ بات امید ہے کہ آج کی اس گفتگو سے اچھی طرح واضح ہو گئی ہو۔ دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، دونوں لازم ہیں، دونوں بالکل یکساں طور پر لازم ہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ پہلو زیادہ اہم ہے اور وہ پہلو کم اہم ہے۔ دونوں برابر کی اہمیت کے حامل ہیں، دونوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور دونوں میں ہم کو آگے بڑھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ تربیت سمجھداری کے ساتھ لینے کی ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر توفیق عطا فرمائے، وہ گرہ سے باندھ لیں کہ آج وضاحت کے ساتھ ایک بات آئی ہے اور ہم کو دونوں میدانوں میں آگے بڑھنا ہے، اللہ سے تعلق میں، ذوق عبودیت میں، ذوق دعا و مناجات میں بھی، ذوق ذکر میں بھی، خدمت خلق اور احترام انسانیت کے شعبے میں بھی، اور وقت ضرورت، بہادری، حمیت، غیرت، جرت، شجاعت و استقامت کے اعتبار سے بھی ہم سب کو آگے بڑھنا ہے، مردوں کو بھی آگے بڑھنا ہے، عورتوں کو بھی آگے بڑھنا ہے۔ بوقت ضرورت عورتوں نے بھی جرت، شجاعت، استقامت کی جو تاریخ رقم کی ہے، اس میں تو کئی بار ایسا بھی ہوا کہ مردوں کے اکھڑتے ہوئے قدم عورتوں کی ہمت کی وجہ سے اکھڑنے سے بچ گئے اور مضبوطی کے ساتھ جم گئے۔ عورتوں کا اصل میدان گھر سے باہر نکل کر مقابلے کا میدان نہیں ہے۔ نارمل حالات میں عورتوں کا میدان باہر نکل کر مقابلے کے میدان میں مردوں کی شانہ بشانہ وہ سب کرنا جو مرد کرتے ہیں، یہ نارمل حالات میں نہیں ہے۔ لیکن جذبات اسی طرح کے بنے رہنے چاہیے تاکہ ایمرجنسی حالات میں جب ضرورت پڑے تو عورتیں بھی وہ کام کرنے کے لیے بالکل تیار رہیں، ذہنی اور نفسیاتی طور پر جیسے صحابیات نے بار بار کر کے دکھایا۔ یہ واضح سبق اور پیغام ہے، اللہ کرے دور تک پہنچے اور ہمارے دلوں کے اندر رچ بس جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج انشاءاللہ بہت عرصے کے وقفے کے بعد بیعت کے کلمات بھی پڑھائے جائیں گے۔ بہت بڑی تعداد ہے آن لائن سننے والوں کی، اللہ جانے کہاں کہاں لوگ بیٹھ کر سن رہے ہوں گے، سن رہی ہوں گی۔ ہماری بہنیں اور بچے، ذرا پنکھا چلا۔
جو انشاءاللہ آج کی مجلس کے انتظار میں تھے، اور وہ انشاءاللہ بیعت کے کلمات پڑھیں گی۔ میں پہلے بیعت کے کلمات پڑھا دیتا ہوں۔ جو حضرات دوبارہ تجدید کرنا چاہیں، پہلے بیعت ہو چکے ہیں، اسی سلسلے میں مجھ سے وہ دوبارہ تجدید کی نیت سے ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں۔ جو حضرات اس وقت پہلی بار سلسلے میں داخل ہو کر بیعت کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کلمات کو توبہ اور بیعت دونوں کی نیتوں سے دہرائیں۔ جو حضرات کسی اور سے بیعت ہیں، وہ حضرات بیعت کی نیت سے ہرگز ان کلمات کو نہ دہرائیں، وہ صرف توبہ کی نیت سے وہ بھی ان کلمات کو دہرا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جن بھائیوں اور بہنوں نے ان کلمات کو بیعت کی نیت سے پڑھا، وہ سلسلے میں داخل ہو گئے۔ کچھ معمولات ہیں جو ان کو سلسلے کے اعتبار سے بتائے جائیں۔ ان کی پابندی صبح و شام کرنے سے انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ بہت سے گناہوں کا چھوڑنا آسان ہوتا چلا جائے گا، اور اللہ اور رسول کے حکموں پر چلنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ پہلا معمول ہے صبح و شام اللہ سے معافی مانگنا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ استغفار کا وہ کلمہ ہے جو خود اللہ کے رسول نے بتایا۔ 2 تسبیح صبح اور 2 تسبیح شام، 200 بار صبح اور 200 بار شام۔ یہ کلمہ، اس کلمے کے ذریعے دل کی حضوری کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنے کا معمول بنا لیجیے۔ دوسرا معمول ہے درود شریف کا۔ یہ والا درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ درود شریف 2 تسبیح صبح اور 2 تسبیح شام۔
200 بار صبح اور 200 ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کے رسول کی محبت کی کیفیت دل میں تازہ کر کے پھر یہ 2 تسبیحیں پڑھی جائیں۔ تیسرا معمول ہے قرآن مجید کی تلاوت، 1 پارہ کم سے کم روز، 1 پارہ روز تلاوت۔ ایک نشست میں اگر کوئی 1 پارہ نہ پڑھ سکے تو 2 نشستوں میں کر لے، آدھا پارہ پڑھے۔ چوتھا معمول ہے مراقبے کا، دھیان جمانے کا، کنسنٹریشن کی مشق کا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے لطیفہ قلب پر توجہ جمائی جائے۔ ہر انسان کا روحانی دل اس کے بائیں سینے، بائیں بریسٹ کے نیچے ہوتا ہے، تھوڑا سا بائیں طرف کو اور جھکا ہوا۔ اس جگہ پر تصور کر کے بس انسان یہ سوچے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی تمام گندگیاں دور ہو رہی ہیں اور میرا دل خوشی اور شکر کے جذبے سے کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے کچھ نہیں کہنا، گردن جھکی رہے، آنکھیں بند رہیں اور دماغ پورا کا پورا اس کا توجہ اس لطیفہ قلب کی جگہ پر رہے اور بس تصور کیا جائے، امیجن کیا جائے کہ اس جگہ سے آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ۔ آپ دیکھیں گے کچھ دن کے بعد انشاءاللہ اندر سے دل کے اندر ایک نئی حرکت جو دل کی عام دھڑکن کے علاوہ ہوگی وہ سنائی پڑے گی، اور غور کر کے جب آپ کان لگا کر سنیں گے دل کے کان تو آپ کو صاف محسوس ہوگا کہ دل کہنے لگا اللہ 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 اللہ۔ یہ ہے مراقبہ۔ بس صبح شروع میں آپ 15-20 منٹ کر لیں، شام کو 15-20 منٹ کر لیں، آہستہ آہستہ اس کا وقت بڑھانا چاہیے یہاں تک کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ایک وقت میں مراقبہ کرنے کی مشق ہو جائے۔ معمولات کا پرچہ دو بھائی، ارے میرے پاس میں لایا ہوں تمہارے پاس۔ اللہ کے بندے کہاں چلا گیا؟ تھا گرا دیا۔ ٹھہرو ٹھہرو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ استغفر اللہ۔ یہ معمولات میں نے بتائے ہیں ان لوگوں کو جو سلسلے میں داخل ہوئے۔ اب میں کچھ اور معمولات بتاؤں گا، وہ پرچے آپ کو تقسیم کیے جائیں گے، وہ صاحب کو دیے جائیں گے جو ان معمولات کی پابندی کا ارادہ اور وعدہ کریں، وہ ہر ایک کو نہیں دیے جائیں گے، یہ ذہن میں رکھیں۔ جس قسم کے حالات اس وقت ہم پر اور امت پر ہیں وہ کوئی بالکل ہی بے حس اور بے خبر ہوگا جس کو کچھ پتہ اور احساس نہیں ہو۔ آج ہی ہم نے ابھی سنا کہ 2 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، مضبوطی سے ڈٹے رہنا، جمے رہنا، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنا، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ایسے کچھ حالات آتے ہیں انفرادی یا اجتماعی، تو کچھ اللہ کے بندوں کو کچھ رہنمائی ایسی مل جاتی ہے، ایسے اشارے مل جاتے ہیں جن سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھائی ان کلمات کے ذریعے سے مجھے یاد کرو۔ تو جب ان کلمات کے ذریعے سے یاد کیا جاتا ہے اور مطلوبہ تعداد میں یاد کیا جاتا ہے تو آسمان سے فیصلے اترنے لگتے ہیں۔ فتلقى آدم من ربه کلمات،
آدم علیہ السلام سے اور ان کی بیوی حضرت حوا سے جنت میں ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی، اس غلطی ہوئی، احساس ہو گیا کہ یہ غلطی ہو گئی، تو اب وہ ایسے بے چین اور مضطرب ہوئے کہ یا اللہ آپ ہی بتا دیجئے کہ کن الفاظ میں آپ سے معافی مانگوں، کن الفاظ میں توبہ کروں کہ آپ کی رحمت متوجہ ہو جائے۔ تو اللہ نے ان کو کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ اللہ کے سکھائے ہوئے کلمات تھے۔ تو یہ امت محمدیہ میں ہوتا رہا ہے کہ جب کچھ خاص قسم کے حالات آتے ہیں تو امت کے اندر کے تڑپنے والے بعض بندے اس طرح اللہ کے حضور میں تڑپے اور گڑگڑائے کہ اللہ تعالیٰ نے رویا صالحہ کے ذریعے اشارہ فرمایا کہ اس طرح دعا مانگو، مجھے اس طرح پکارو۔ تو اگر کوئی آفیسر خود درخواست لکھ کر آپ کو دے کہ اس پر سائن کر دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ درخواست تو منظور ہونی ہی ہونی ہے۔ اس لیے کسی اللہ کے بندے نے کچھ کلمات بتائے، کچھ انداز بتایا کہ اس طرح اس دور میں معافی مانگی جائے، اور لاکھوں اور کروڑوں لوگ اس طرح اگر اللہ کا ذکر کریں، لاکھوں اور کروڑوں، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی اور ہماری حسنات سیئات پر غالب آ جائیں گے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ تو یہ معمولات بتائے جا رہے ہیں ان لوگوں کو جو حضرات ان کے اپنے سلسلے کے معمولات کے ساتھ ان معمولات کو پورا کرنے کی ہمت کریں گے، ارادہ کریں گے، وہ ایک لائن سے ہاتھ اٹھاتے جائیں گے، انہی کو پرچہ دیا جائے گا۔ پہلے میں وہ معمولات پڑھ کے سناتا ہوں۔ سب سے پہلے یا مجیب، اللہ کے اسماء کی عجب تاثیر ہے، اللہ کے ناموں میں سے ہر نام کی الگ تاثیر ہے۔ تو اگر یا مجیب کام کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے، کم سے کم 12,000 مرتبہ روز پڑھنا ہے، کم سے کم یہ تعداد ہے، 6,000 بار صبح اور 6,000 بار شام۔ اصل تعداد جو مجھے بتائی گئی تھی وہ 24,000 تھی، 12,000 صبح اور 12,000 شام، لیکن میں نے اس میں رعایت کروائی اور یہ سمجھ کر کے 12,000 صبح اور 12,000 شام یہ بہت کم لوگ کر پائیں گے۔ اگر موبائل پر جو ہمارا وقت جاتا ہے اگر وہ بچا لیں ہم تو آرام سے 12,000 صبح اور 12,000 شام بھی کر سکتے ہیں۔ اتنا وقت برباد ہو رہا ہے آج کل اکثر لوگوں کو۔ تو یا مجیب پڑھنا ہے 6,000 بار صبح اور 6,000 بار شام، یہ کم از کم ہے۔ کوئی اضافہ کرنے کی ہمت کر سکے تو کرے، لیکن جو مقدار مقرر کرے وہ روز پڑھے، وہ آج کم کل زیادہ ایسا نہ کرے۔ دوسرا معمول ہے ایک پارے کی تلاوت۔ سلسلے کے اعتبار سے جو لوگ ایک پارے کی تلاوت کریں اسی میں اس کی بھی نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ کافی ہو جائے۔ تیسرا معمول ہے ہر مہینے کے 3 نفلی روزے، 3 نفلی روزے، وہ آپ اپنی سہولت سے 13، 14، 15 تاریخ چنتے ہیں تب بھی بہت اچھا،
اور اگر آپ جمعرات رکھتے ہیں تب بھی ٹھیک. اگر آپ پیر 3 روزے رکھتے ہیں تب بھی ٹھیک. لیکن ہر مہینے 3 نفلی روزے اس نیت سے جو میں ابھی بتاؤں گا آخر میں. چوتھا معمول ہے کہ سال بھر میں ایک بار کم از کم 4000 روپے کسی غریب بھائی بہن کو، خاص طور پر کسی بیوہ، بے سہارا اور یتیم بچے کو 4000 روپے ہدیے کی نیت سے دینا ہے. یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے. یہ بالکل ذہن میں رکھیے گا. سال بھر میں 4000 روپے یہ کسی ایک بیوہ کو، کسی یتیم کو ایک بار سال میں دینا ہے. آپ سال بھر جمع کرتے رہیے اور پھر ایک بار سال میں نکالیے. بڑا آسان ہو جائے گا. نمبر 5، ایک منظم طریقے پر اللہ کی مخلوق کی خدمت کے کام میں لگنا. اس کی تفصیل بعد میں یہاں کے ذمہ داروں سے رابطہ قائم کر کے اور مستقل طور پر اپنے علاقے کے علماء اور سمجھدار اور فکر مند اور ذمہ دار لوگ 10-12 کی تعداد میں ان کو یہاں لے کر آئیے گا. تب خدمت خلق کے اس منظم طریقے کو تفصیل سے سمجھایا جائے گا. یہ مجلس کے دن کا موضوع نہیں ہے. مستقل طور پر اس کے لیے آئیں گے. الحمدللہ مختلف علاقوں کے لوگ آ رہے ہیں اور مختلف علاقوں میں اچھے منظم طریقے پر کام شروع بھی ہو چکا ہے. چھٹا اور آخری معمول ہے، ایک آیت ہے، آیت کا ایک حصہ ہے، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا. یہ 111 مرتبہ پڑھنا ہے. صبح سے شام تک کسی بھی وقت میں 111 مرتبہ پڑھنا ہے. سارے معمولات جو پڑھنے کی لائن کے ہیں، مثلا یا مجیبو، ایک پارے کی تلاوت، اور یہ آیت فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ایک ساتھ ہو تو بھی بہت اچھا ہے. الگ الگ بھی مجبوراً کیے جا سکتے ہیں. اب ان سارے معمولات میں نیت یہ رکھنی ہے کہ اللہ مجھ سے اور پوری امت سے راضی ہو جائے اور اپنی نصرت اور مدد بھیج دے اور ظالموں کو نیست و نابود کر دے. یہ نیت کر کے یہ معمولات آپ کو شروع کرنے ہیں. اب ایک لائن سے جو لوگ ہاتھ اٹھائیں صرف ان کو یہ پرچہ دیا جائے. اردو والا بھی ہے، ہندی والا بھی ہے. دونوں پرچے نہ لیں. اگر آپ اردو نہیں پڑھ سکتے تو ہندی والا لے لیں. اللہ
ہر شخص کا الگ الگ پڑھنے کے معمولات ہیں. ایسا نہ کیا جائے کہ فیملی پوری پڑھے اور اس کو مانا جائے. ایک ایک فرد کا الگ الگ یہ معمول ہے. جو ہمت کر سکے وہ شروع کرے. اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ محسوس ہوگا. ہمارے پڑوس کے ملک میں ایک بہت ہی عظیم بزرگ ترین شخصیت مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم بہت سخت بیماری سے گزرے ہیں. ان کے لیے بھی ہم لوگ اس وقت بھی دعا کریں اور مستقل طور پر دعا کریں. مخلص علماء اٹھتے چلے جا رہے ہیں. بڑی تیزی کے ساتھ بزرگوں کے سائے سے یہ امت محروم ہوتی چلی جاتی. اللہ تعالیٰ ان کی سائے عاطفت کو دراز فرمائے صحت اور عافیت کے ساتھ. ہمارے جمال احمد کی بہن بہت زیادہ بیمار ہے. جو سابق سوشل میڈیا ٹیم کے ذمہ دار تھے یہاں, ان کی بہن کی بیماری کی اطلاع آئی ہے اور دعا کی درخواست آئی ہے. میرے لکھنؤ شہر کے مخلص ترین لوگوں میں سے ایک تھے اخلاق احمد صاحب. واقعی مجسم اسم با مسمہ تھے. ایسے اچھے اخلاق والے لوگ اس زمانے میں بہت کم رہ گئے. مجھ سے شدید بلکہ بے پناہ للہی محبت رکھتے تھے. میرے بہت سے قانونی مسائل کا پورا بوجھ وہ اپنے سر پر لیے ہوئے تھے کہ اسی کورونا کی وبائی بیماری میں مبتلا ہوئے اور چند دن میں انتقال کر گئے. میرے لیے بڑا زبردست ذاتی حادثہ ہے. ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اور ایصال ثواب کرنا. اللہ تعالیٰ اس کا اہتمام نصیب فرمائے. ہمارے شہر لکھنؤ ہی کے ایک اور صاحب جو بعض پہلوؤں سے بڑی غیر معمولی صلاحیت رکھتے تھے. ہمارے یہاں لکھنؤ میں ایک بہت فاضل یونانی حکیم ہوا کرتے تھے, حکیم محمد قاسم صاحب. بہت بڑے اللہ والے بھی تھے اور بہت حاذق طبیب بھی تھے. ان کا انتقال تو بہت زمانہ ہوا ہو گیا. ان کے ایک ہی بیٹے تھے, احمد سعید نام تھا. بہت قابل, بہت ذہین انسان. عربی زبان کے لیکچرر تھے, بلکہ شاید پروفیسر تھے لکھنؤ یونیورسٹی میں, اور اپنی جوانی ہی میں نابینا ہو گئے تھے. اور اسی نابینائی کے ساتھ انہوں نے لیکچررشپ جاری رکھی اور یونانی پریکٹس بھی جاری رکھی. بعض بیماریوں کے علاج کے سلسلے میں انہیں بہت غیر معمولی کامیابی ملتی تھی. مجھ سے اور میرے پورے گھرانے سے بہت گہرا تعلق تھا. وہ بھی ابھی 2-4 دن پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے. وہاں سے یاد دہانی آئی ہے لکھنؤ سے کہ ان کو بھی آج کی دعاؤں میں یاد کیا جائے. اور بھی کچھ حضرات ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کے رشتے کے سلسلے میں یا اور کسی ضرورت اور پریشانی کے سلسلے میں دعاؤں کے لیے کہا ہے. اللہ ہم سب کو خوب دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کچھ اعلان کرنا ہو تو پہلے کریں.
بعد دعا کراؤں. ہاں جو بھی ذرا مجھے تھوڑا وقفہ مل جائے گا. یہ 2 ضروری اعلان ہیں وہ ذرا سن لیجیے, اس کے بعد میں دعا کراؤں. ہمارے اہل خانہ کا، ہمارے علاقے والا کو اس میں حصہ رہے گا. لہذا ہم خود بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں، اپنے اہل خانہ کو اور اپنی مستورات کو خاص کر. جیسے ابھی ہم نے سنا کہ کئی دفعہ ایسے ہوا کہ مستورات نے مردوں کے بنسبت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصے لیا ہے نیکی کے کام میں. ہم لوگ مستورات کو بھی اس کی طرف توجہ دلائیں، اپنے علاقے میں جو اہل خیر ہیں ان کو بھی اس کام کی طرف توجہ دلائیں. جو احباب یہاں پر ہیں یا جہاں جہاں ہماری آواز سن رہے ہیں وہ خود بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے علاقے میں اجتماعی طور پر کچھ کام کرنا چاہتے اس خانہ خدا کے لیے، اس مسجد کے لیے، تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جو احباب یہاں ہیں وہ ابھی ظہر کی نماز کے بعد یہاں پر شعبہ رابطہ کا آفس ہے، وہاں آ جائیں. ہم لوگ انشاءاللہ اجتماعی طور پر کیسے محنت کی جائے اس کا ایک مشورہ کر سکتے ہیں. اور جو احباب دور دراز سے ہماری گفتگو سن رہے ہیں وہ بھی خانقاہ میں رابطہ کر کے ہمیں اطلاع دے سکتے ہیں. انشاءاللہ یہاں سے وفد کی شکل میں انفرادی طور پر جیسے آپ کے لیے فراغ کا اور خالی وقت رہے گا یہاں سے انشاءاللہ وفود آئیں گے اور آپ کے ساتھ اپنے اپنے علاقوں میں محنت کریں گے. اللہ تعالیٰ ایسے نیکی کام میں ہم تمام کو خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے. جن اوقات میں، جس وقت میں ہمارے گھروں کو برباد کرنے اور اجاڑنے کی محنت اور فکر ہو رہی ہے، ان اوقات میں اگر ہم لوگ اللہ کے گھر کو آباد کرنے، اس کو بنانے کی فکر کریں گے، اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ جو ہمارے مد مقابل جو ہمارے مخالفین ہیں ان کی سازش انشاءاللہ ناکام رہے گی اور ہمارے گھر بھی آباد رہیں گے، ہماری جنریشن بھی انشاءاللہ آباد رہے گی. ایک دوسرا بہت اہم اعلان یہ ہے کہ ہم لوگ ہر ماہ حضرت والا کے پاس میں دوڑ کر چلے آتے ہیں. آنے کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، اگر نہیں آتے ہیں تو آن لائن سنتے ہیں. حضرت ہم ان حالات میں آپ سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں کہ ہم اب کیا کریں، یہ کون سا وقت ہے، ہم نے کیا ڈیسیجن لینا چاہیے. اس لیے ہم لوگ دور دراز علاقوں سے یہاں پر چل کر آتے ہیں اور الحمدللہ حضرت والا کے بیانات سے ہم لوگ استفادہ بھی کرتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ حضرت والا کی نگرانی میں الفرقان نامی میگزین جو نکلتا رہتا ہے اس میں بھی ہمیں بہترین رہنمائی ملتی رہتی ہیں. جو خطبہ ہوتے ہیں، جمعہ کی تقریر کرتے ہیں، علماء ہیں یا اپنے اپنے علاقے کے جو ذمہ داران جو دیگر تحریکات کے اندر لگے ہوئے ہیں، جہاں ہم بیانات سے مستفید ہوتے ہیں وہاں ہم لوگ اس الفرقان سے مستفید ہوتے رہیں. کیونکہ یہ ایک میگزین ایک کتابچہ نہیں ہے، یہ اپنی ذات میں گزشتہ 100 سالوں سے ایک تحریک والا کام انجام دے رہا ہے.
لہٰذا ادھر اس مجلس کے بعد میں انشاءاللہ ہمارے نسیم بھائی بیٹھے رہیں گے. جو احباب اس کے مستقل خریدار بننا چاہتے ہیں اپنے علاقوں میں، اپنی لائبریریز میں، اور جو مستقل خریدار بننا چاہتے ہیں وہ ضرور مجلس کے بعد میں نسیم بھائی سے رابطہ کریں اور اس کے خریدار بن سکتے ہیں. اللہ تعالی ہر نیکی کام میں ہم سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائیں. سبحان الله وبحمده نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين. اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ جو موقع آپ نے ہم کو عنایت فرمائے، اگر ہم نے ان موقعوں سے فائدہ اٹھایا ہوتا تو آج ہمارا حال بہت بہتر ہوتا. اللہ ہمارے ایمان مضبوط ہوتا، ہماری نمازیں بہتر ہوتی، ہمارے اخلاق بہتر ہوتے، ہمارے جذبات بہتر ہوتے. لیکن ہم نے ان موقعوں سے کما حق ہو فائدہ نہیں اٹھایا. اس قصور کو آج معاف فرما دیجیے اور بقیہ زندگی میں بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے رب کریم، ایک لمبے وقفے کے بعد آج ایک تھوڑی سی تعداد میں دوست جمع ہوئے ہیں. اے رب کریم، خیر کے ساتھ پورے عالم میں دین کی مجالس کو جاری رکھنے کا فیصلہ فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اللہ ہمیں محروم نہ فرما. سنا ہے کہ بیماری کی وجہ سے آکسیجن پھیپھڑوں کو نہیں ملتی، آکسیجن نہیں ملتی، آکسیجن کی کمی کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے. اللہ ہمارے دلوں کو، روح کو اگر ایمانی اور روحانی آکسیجن نہ ملی تو ہمارے دل مر جائیں گے، ہمارے دل مردہ ہو جائیں گے. اے رب کریم، اے اللہ، ان آکسیجن کے مراکز کو اللہ ہمیشہ آکسیجن سپلائی کرتے رہنے والا بنائیے اور ہمیں بھرپور قدر و استفادے کی توفیق عطا فرما. بھرپور قدر و استفادے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم، آپ کے اسماء حسنہ اور مبارک صفات کا واسطہ دے کر آج آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں، تقوی مانگنے آئے ہیں، اپنی اصلاح کی بھیک مانگنے آئے ہیں، عفو و درگزر کی بھیک مانگنے آئے ہیں. اللہ ہمیں اچھی صفات عطا فرما، شجاعت عطا فرما، بہادری عطا فرما، سمجھداری عطا فرما، سخاوت اور ہمدردی عطا فرما، غریبوں کا درد نصیب فرما. اللہ خدمت خلق کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما. اے اللہ، نرمی کے وقت میں ہم سے زیادہ نرم کوئی اور نہ ہو اور سختی کے وقت میں ہم سے زیادہ سخت کوئی اور نہ ہو. ایسی جامع شان ہمیں عطا فرما، ایسی بھرپور صفات ہمیں نصیب فرما. اے رب کریم، اس چھوٹی سی جگہ کو اللہ اپنے فضل سے قبول خاص عطا فرما. نئی نسل کی اور پوری ملت کی صحیح اور کامیاب تعلیم و تربیت کا اس کو مرکز بنا دیجیے، اس کو مرکز بنا دیجیے. مخلص اور باصلاحیت افراد کو اللہ اپنی طرف اپنے فضل سے اس کی طرف متوجہ فرما دیجیے.
اے اللہ جو عمارتیں تعمیر ہو رہی ہیں ان کی تعمیر کو آسان فرما، اللہ ان کی تعمیر کو آسان فرما، اسباب و وسائل جمع فرما، اسباب و وسائل کو مہیا فرما، سہولت اور آسانی کے ساتھ پاکیزہ اسباب عطا فرما۔ اے رب کریم اپنے کرم سے ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جن مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کا اعلان کیا گیا، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما، اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ اے رب کریم اس خاص طور پر عرصے میں وبا کا شکار ہو کر آپ کے جتنے بندے اور بندیاں ایمان کا کوئی ذرہ لے کر آپ کے حضور میں حاضر ہوئے، اے رب کریم ان کی بھرپور مغفرت فرما، ان کو شہادت کا درجہ عطا فرما۔ اور اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت یاب فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت یاب فرما۔ اے اللہ عافیت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما۔ اور آپ کی جن ہدایات کا آج مذاکرہ ہوا ہے خاص طور پر ان کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ظہر کی نماز 1:15 پہ ہوگی انشاءاللہ۔ ظہر کی جماعت 1:15 بجے ہوگی انشاءاللہ۔